علی بھائی اگلا سوال ہے، آپ نے ایک ویڈیو میں یہ دعویٰ کیا تھا کہ کافروں کے ہاتھوں صرف اور صرف نبی ہی قتل ہوئے ہیں، کبھی بھی کوئی رسول قتل نہیں ہوا، جبکہ سورہ آل عمران آیت نمبر 183 میں بنی اسرائیل کے ہاتھوں رسولوں کے قتل کا ذکر بھی آیا ہے، پلیز اس مسئلہ میں رہنمائی فرما دیں۔ جی یہ دو الگ چیزیں جن کو آپ مکس کر رہے ہیں۔ رسولوں کی دعوت سے ریلیٹڈ میرا ایک ڈیٹیل لیکچر ہے، مسئلہ نمبر 114، اس میں بھی میں نے اس ٹاپک کو آلریڈی کئی سال پہلے ڈسکس کیا تھا۔ اب چونکہ یہ کوشچن آیا تو اس میں کچھ اور چیزیں بھی میں ڈسکس کر لیتا ہوں کہ آپ بنیادی طور پہ رسول اور نبی میں جو فرق ہے نا اس کو پہلے سمجھ لیں، پھر آپ کو بات سمجھنا آسان ہو جائے گی۔ ایک تو ایک عام بندے کی ڈاکٹرائن ہے، اس میں وہ نبی اور رسول میں کوئی فرق نہیں کرتا۔ جب ہم شریعت کی ٹرم میں نبی اور رسول کے فرق کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک فرق ہے جو شریعت کی ٹرم میں اللہ کے نزدیک رسول اور نبی، آپ کسی بھی رسول کو نبی یا نبی کو رسول کہہ دیں، لغت کے معنی میں تو درست ہے۔ نبی کہتے ہیں غیب کی خبر دینے والا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، رسول ہوتا ہے پیغمبر اللہ کی طرف سے چھوڑا ہوا اس زمین پہ اپنا ریپریزنٹیٹو۔ وہ تو تمام نبی رسول ہی ہوتے ہیں ان معنوں میں، لیکن ایک شریعت کی ٹرم ہے جس کے اندر ہم فرق کرتے ہیں، پھر ان میں ایک باریک سا فرق ہے۔ وہ مسند احمد میں ایک حدیث ہے، اس کی صحت کے اوپر اتفاق نہیں ہے، لیکن کچھ محدثین اس حدیث کو صحیح سمجھتے ہیں۔ مشکات کی بھی تیسری جلد کے اینڈ پہ آپ کو مل جائے گا، شیخ البانی تو اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء اس دنیا میں بھیجے، جن میں سے 315 رسول تھے۔ رسول 315 تھے، باقی 1,24,000 میں سے 315 صرف رسول ہیں، باقی سب انبیاء ہیں۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے اس کو بریف بھی کیا ہے کہ رسول کون ہوتا ہے؟ جس کے اوپر کتاب نازل ہوتی ہے، جو صاحب شریعت ہوتا ہے۔ ویسے تو ہر نبی بھی رسول ہے، لیکن جب آپ اس طرح کا فرق کریں گے، لغت کے معنوں میں نہیں، اصطلاح کے معنوں میں۔ لغت کے معنوں میں تو میرے بھائی رسول کا لفظ عربی زبان میں ڈاکیے کے لیے بھی بولا جاتا ہے، پوسٹ مین کے لیے، وہ بھی پیغمبر بن کے آیا ہوتا ہے نا، پیغام لے کے آتا ہے کسی کا۔ لیکن جب آپ شریعت کی اصطلاح میں رسول کی بات کر رہے ہوں گے، پھر ڈاکیہ نہیں مراد لے رہے ہوں گے، پھر اللہ کا ریپریزنٹیٹو آن دا فیس آف ارتھ۔ تو یہ تین ٹرمنالوجیز کا جوڑا ہے قرآن حکیم میں جو انٹرچینجبل قرآن میں استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 1 نبی اور رسول۔ بعض اوقات رسول کی جگہ نبی کا لفظ آ جاتا ہے، نبی کی جگہ رسول کا لفظ آ جاتا ہے، لیکن جب آپ اس کو شریعت کی ٹرمنالوجی میں دیکھیں گے، وہاں فرق کریں گے، پھر آپ کو رسول نبی میں فرق کرنا پڑے گا۔ اس کی میں مثال آپ کو بعد میں دیتا ہوں۔ دوسرا جوڑا ہے ایمان کے اعتبار سے مؤمن اور مسلم۔ اب یہ دونوں انٹرچینجبل ورڈ ہیں، لیکن جب یہ آپس میں مد مقابل آئیں گے، پھر مسلم اور مومن میں فرق ہے۔ اور تیسری ٹرمز کا جوڑا ہے جہاد اور قتال۔ قتال اور جہاد دونوں انٹرچینجبل ورڈ بھی ہیں، لیکن جب اسپیسیفکلی بات آئے گی، ہم پھر جہاد اور قتال میں فرق کرتے ہیں۔ یہ 6 ٹرمنالوجیز ہیں جن کے یعنی آپ سمجھ لیں 3 جوڑے ہیں۔ اس میں آپ پہلے نمبر پہ یہ نبی اور رسول والا دیکھ لیں۔ جب آپ ویسے بات کریں گے، وہ تو ہر نبی رسول ہے، ہر رسول ہر نبی ہے، لیکن شریعت کی ٹرمنالوجی میں رسول وہ ہوتا ہے جو اپنی قوم میں آ کے دعوت دیتا ہے، اس کے بعد وہ دھمکی دیتا ہے کہ مجھ پہ ایمان لاؤ ورنہ بڑے دن کا عذاب تمہیں آ پکڑے گا۔ اور جب وہ جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے، اور جو منکرین ہوتے ہیں ان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ جس طرح نوح علیہ السلام تھے، ان کے ساتھ 78 اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے کشتی میں سوار کر کے بچا لیا، باقیوں کو غرق کر دیا۔ لوط علیہ السلام رسول تھے، 2 بیٹیوں کو اور ان کو بچا لیا، ان کی بیوی اور پوری قوم ہلاک ہو گئی۔ ٹھیک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول تھے، ان کے ساتھ اہل ایمان بچا لیے گئے، 6 لاکھ کے قریب 12 قبائل کا لشکر تھا، فرعونی ڈبو دیے گئے۔ ٹھیک ہو گیا۔ قوم سمود میں حضرت صالح علیہ السلام کو اور ان کے ساتھیوں کو بچا لیا گیا، قوم سمود برباد کر دی گئی۔ قوم عاد میں ہود علیہ السلام ان کے ساتھیوں کو بچا لیا گیا، مخالفین ہلاک کر دیے گئے۔ تو جب مخالفین ہلاک کیے جا رہے ہیں رسول کی دھمکی کے اوپر، تو یہ تو امپاسبل ہے کہ دھمکی لگائے رسول، الٹا وہ قوم اس رسول کو شہید کر دے، تو اس کی رسالت ہی سٹیک کے اوپر لگ گئی۔ جو اپنی قوم کو یہ دھمکی لگا رہا تھا کہ مجھ پہ ایمان لاؤ ورنہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے گا، اللہ نے عذاب ان کو کیا دینا، انہوں نے پکڑ کے رسول کو ہی قتل کر دیا، تو رسول جھوٹا پڑ جائے گا۔ پھر اس طرح کے جو قتل ہوتے ہیں نا لوگ، وہ رسول نہیں ہوتے ہیں، وہ انبیاء ہوتے ہیں۔
اور انبیاء کا سٹیٹس یہ ہوتا ہے کہ وہ صرف لوگوں کو دعوت و تبلیغ کرتے ہیں، دھمکی نہیں لگاتے۔ یوسف علیہ السلام نبی تھے، رسول نہیں تھے۔ آپ کو کہیں قرآن میں ان کی دھمکی نظر نہیں آئے گی۔ قرآن میں وہ صرف توحید کی بات کرتے ہیں، کہیں نہیں کہتے ایمان لاؤ ورنہ ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ اچھا، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام یہ رسول نہیں تھے، یہ نبی تھے، اس لیے ان کو شہید بھی کر دیا گیا۔ انہوں نے کہیں دھمکی لگائی نہیں تھی۔ اگر یہ دھمکی لگاتے اور خود قتل ہو جاتے تو دھمکی کون سی دھمکی ہے؟ لاجیکلی اسپیکنگ رسول جو دھمکی لگاتا ہے کہ مجھ پہ ایمان لاؤ ورنہ برباد ہو جاؤ گے، اور وہ الٹا وہ مار دیا جائے تو اس کی تو رسالت ہی سٹیک پہ لگ جائے گی۔ اس طرح کا دعویٰ صرف رسول کرتے ہیں، اور رسول کبھی قتل نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، قرآن پاک میں 28ویں پارے میں سورۃ المجادلہ میں اللہ نے یہ بات طے کر لی ہے کہ میں اور میرے رسول غالب رہیں گے۔ اب جب میں اور میرے رسول غالب رہیں گے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول قتل کر دیے جائیں؟ صرف انبیاء قتل ہوتے ہیں۔ اب یہ جو آیت آپ نے پڑھی نا سورہ بنی اسرائیل کی، یہاں پہ رسول بمعنی انبیاء کے آیا ہے، کیونکہ اس آیت سے اوپر والی آیت پڑھیں تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا۔ یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 183 بتائیے نا۔ ہاں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آپ ذرا اس سے پہلے 181 182 بھی پڑھ لینا۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، بے شک اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی ہے، یہودیوں کی، جو کہتے ہیں کہ بے شک اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ نعوذ باللہ، کنجوس تھے نا، جب اللہ کے لیے مال مانگا جاتا تھا کہتے ہیں اللہ غریب ہے، مال کو مانگتا ہے ساڈے کولوں، ٹھیک ہے، تو کہتے پھر ہم امیر تو ہم ہوئے۔ اللہ نے فرمایا سنکتب ما قالوا، ہم لکھ رہے ہیں جو کچھ یہ بکواسات کر رہے ہیں، چھوڑیں گے نہیں۔ وقتلہم الانبیاء بغیر حق، ان لوگوں نے تو نبیوں کو ناحق قتل بھی کیا ہوا ہے، ان کا یہ سٹیٹس اپنا یہ ہے۔ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، ان قریب ہم انہیں کہیں گے اب چکھو اس دردناک آگ کا عذاب۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، یہ بدلہ ہے ان کے ان ہاتھوں کی کمائی کا جو انہوں نے کرتوت کیے، انبیاء کو ناحق قتل کیا، اللہ کے بارے میں کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم اغنیاء ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا۔ ان کے ساتھ جو عذاب ہوگا وہ ان کے اعمال کے سبب ہوگا۔ الذین قالوا، یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں ان اللہ عہد الینا، کہ اللہ نے تو ہم سے بے شک عہد لیا ہے، اللہ نؤمن لرسول، کہ ہم اس رسول پہ اس وقت تک ایمان نہیں لیں گے حتیٰ لے کر آئیں گے حتیٰ یأتینا بقربان تأکلہ النار، یہاں تک کہ وہ ہمارے سامنے کوئی قربانی ایسی نہ لے آئے جس کو آسمان سے آ کے آگ کھا جائے۔ اگلے زمانوں میں بنی اسرائیل میں ہوتا تھا قربانی ذبح کر کے آپ نے خود نہیں کھانی ہوتی تھی، قربانی دے کے وہ جانور ذبح کر کے اوپن گراؤنڈ میں رکھتے تھے، آسمان سے ایک بجلی آتی تھی وہ کھا جاتی تھی اس کو، تو پتہ چل جاتا تھا کہ اس کی قربانی قبول، جس کی نہیں کھاتی تھی نہ مقبول۔ شکر ہے اللہ نے ادھر پردہ رکھا ہوا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے جب دعوت دی نا تو یہودیوں نے کہا آپ بھی یہ کر کے بتائیں نا، آپ بھی کوئی جانور ذبح کریں آسمان سے آگ آئے، کیونکہ اللہ نے ہم سے عہد لیا ہوا ہے کہ ہم نہیں کون ہی کہانی بنا لی نا کہ اللہ نے عہد لیا ہوا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ آپ سے تو یہ باتیں کر رہے ہیں، قل قد جاءکم رسل من قبلی، مجھے تو چھوڑو، مجھ سے پہلے جو رسول آئے تھے روشن دلائل لے کے، بالبینات، روشن دلائل کے ساتھ، وبالذی قلتم، اور اس معجزے کے ساتھ جو تم ڈیمانڈ کر رہے ہو، یعنی انہوں نے تو یہ کر کے بھی دکھایا کہ آسمان سے آگ آئی اور قربانی اٹھا کے لے گئی۔ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو تم نے ان رسولوں کو کیوں قتل کیا اگر تم سچے ہو؟ اگر تم رسولوں کے معجزات کے بعد رسولوں کو ماننے والے ہوتے ہو تو اپنے رسولوں کو قتل کیوں کیا؟ لیکن اس کا سٹارٹ انبیاء کے ساتھ ہوا ہے۔ یہاں رسول اپنے لغت کے معنوں میں آیا ہے، شریعت کی اصطلاح کے معنوں میں نہیں آیا۔ وہ اگر آپ مان لیں گے تو پھر قرآن کی آیات کنٹراڈکٹ ہو جائیں گی نا، آپٹیمل سولوشن نکالنا ہوگا۔ تطبیق مفتی صاحب، تطبیق یہ ہوگی نا، جب اللہ کہہ رہے کتب اللہ انا لأغلبن انا ورسلی، کہ میں اور میرے رسول غالب رہیں گے، کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول دھمکی لگائے الٹا رسول ہی قتل ہو جائے؟ تو اس کی دھمکی تو گئی۔ وہاں رسول پھر اصطلاح کے معنوں میں ہے، یہاں لغت کے معنوں میں ہے۔ ہر نبی رسول ہے، اللہ کی طرف سے چھوڑا ہوا پیغمبر ہے نا۔ یہ مرسل روایت کو کہا جاتا ہے۔ مرسل کون سی روایت ہوتی ہے؟ چھوڑی ہوئی، جس میں واسطہ چھوٹا ہوا ہو، یعنی نبی علیہ السلام اور تابعی کے درمیان کوئی واسطہ نہ ہو۔ تو کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی،
اس کے تحت رسول کبھی قتل نہیں ہوں گے. یہاں پہ رسول اور یہ انٹرچینجبل ورڈ ہے. پیچھے انبیاء کا ذکر ہے تو میں نے بتایا انٹرچینجبل ورڈ ہو سکتے ہیں عام الفاظ میں بھی. اب آ جائیں آپ جہاد اور قتال. جہاد اور قتال بھی انٹرچینجبل ہے. جہاد ویسے آپ عموماً عام آدمی سمجھتا ہے کہ کافروں سے جا کے میدان جنگ میں لڑنا, لیکن آپ تھوڑے سے اہل علم سے پوچھیں گے وہ کہیں گے جہاد صرف یہ نہیں ہے, نفس کے خلاف لڑنا, خواہشات کے خلاف لڑنا, اللہ کی تابع داری کرنا, یہ بھی جہاد ہے اور یہ بہت بڑا جہاد ہے اور سب سے بڑا جہاد ہے. سورۃ الفرقان میں آیا نا فلا تطع الکافرین, اے نبی علیہ السلام کافروں کی اطاعت آپ نے نہیں کرنی, ان کی باتوں کی پرواہ نہیں کرنی. وجاہدہم بہ جہادا کبیرا, اور یہ مکی آیت ہے, قرآن کے ذریعے بڑا جہاد ان کے ساتھ کریں. تو مکے میں تو کوئی جہاد وہ والا نہیں ہوا جس کو آپ جہاد سمجھتے ہیں, جہاد بالسیف. یہاں جہاد سے مراد کوشش ہے. اچھا, لیکن ایک جہاد کی اعلیٰ ترین شکل ہے سمم بونم آف اسلام. امانوئل کانٹ کی فلسفی میں ہائیسٹ گڈ کہتے ہیں. اسلام کا ہائیسٹ گڈ یہ ہے کہ آپ اپنی جان اپنے اللہ کے لیے دیتے ہیں, اور اس کے لیے قتال ہے. قتال از دا سمم بونم آف اسلام. اسلام کی چوٹی, ضربہ سنام, ایپیکس قتال ہے. تو قتال اس جہاد کو کہتے ہیں جس میں لڑائی ہو رہی ہوتی ہے آمنے سامنے. لیکن قرآن پاک میں جہاد کا لفظ بھی قتال کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے. جس طرح وہ سورہ توبہ کی جو آیت نمبر 24 ہے, کہ نبی ان سے فرما دو کہ اگر تمہارے آباء و اجداد, تمہارے قبیلے کے لوگ, تمہارا وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کمایا ہے, تمہارے وہ سکونت کی جگہیں, تمہارے بڑے بڑے بنگلے اور تمہاری تجارت جس کی مندی کا ہر وقت اندیشہ لگا رہتا ہے, یہ 8 چیزیں اگر تمہیں اللہ اور اس کا رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے بہتر ہے تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. وہاں جہاد سے مراد قتال ہے کیونکہ وہ سورہ توبہ میں ہے اور وہ بیسیکلی غزوہ تبوک کی تیاری کے لیے ہو رہا ہے کہ جو لوگ ڈھیلے پڑے ہوئے ہیں نا تبوک میں جانے کے لیے, تو جہاد کو ہلکا سمجھ رہے ہو اللہ رسول اور جہاد کو, تو پھر اللہ کا عذاب. اب وہاں پہ قتال نہیں لفظ آیا, جہاد آیا, لیکن وہ جہاد بمانا قتال ہے, انٹرچینجبل ہے نا. اچھا, اسی طریقے سے جو تیسرا جوڑا ہے وہ مؤمن اور مسلم کا ہے. آپ مجھے بتائیں مؤمن سپرلیٹو ڈگری ہے نا, مسلم چھوٹی ڈگری ہے. قالت الاعراب آمنا, آراب پینڈو بادیہ نشین لوگ, گاؤں کے رہنے والے لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لے کے آئے. اے نبی ان سے فرماؤ تم ایمان نہیں لے کر آئے بلکہ کہو ہم اسلام لائے ہیں. ایمان تو تمہارے دلوں میں بھی داخل ہی نہیں ہوا. جو نبی علیہ السلام پہ ایمان لے کے آ رہے ہیں ان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ تم یہ کہو ہم اسلام لائے ہیں. ایمان تو اعلیٰ ڈگری ہے. تو اعلیٰ ڈگری بدرجہ اولا کس میں ہونی چاہیے؟ پیغمبر میں. لیکن نبی علیہ السلام کے بارے میں کیا آ رہا ہے؟ فانا اول المسلمین. اگر آپ کی ڈاکٹرائن مانے جائے تو وہاں ہونا چاہیے انا اول المومنین. ٹھیک ہے, سورۃ الانعام میں آیا قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. مجھے تو اللہ نے یہ حکم دیا کہ سب سے پہلے میں مسلم بنوں, سر تسلیم خم کروں. حالانکہ نبی علیہ السلام تو مومن بھی ہیں. تو یہاں مسلم اور مومن دونوں انٹرچینجبل ورڈ ہیں, کہیں استعمال بھی ہو جاتے ہیں, لیکن جہاں فرق کے طور پہ آتا ہے نا وہ وہاں ہے سورۃ الحجرات میں. یہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے, فرماؤ اسلام لائے ہو. جب اس طرح کا فرق آئے گا تو پھر آپ یہ کریں گے. تو یہ انٹرچینجبل ورڈ ہوتے ہیں. جب ہم جن ٹرمنالوجیز میں رسول اور نبی کا فرق کر رہے ہیں وہ اسٹیبلشڈ جو ہے نا ٹرمنالوجیز ہیں جو مسلمانوں کے ہاں پائی جاتی ہیں. اگر آپ قرآن پاک سے اس طرح پک اینڈ چوز کریں گے تو پھر قرآن کی آپ کو پوری ڈاکٹرائن سمجھ آنی چاہیے کہ قرآن پاک میں انٹرچینجبلٹی بھی اس طرح کے الفاظ کی استعمال ہو جاتی ہے. وہ 3 جوڑے کون سے ہیں؟ جہاد اور قتال, نبی اور رسول, اور مسلم اور مؤمن. یہ بیک وقت دونوں ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہو سکتے ہیں, لیکن جب آپ کریٹیکل انالیسس کریں گے تو مومن اور مسلم میں زمین و آسمان کا فرق ہے. اور پیر نصیر الدین صاحب کہا کرتے تھے نا کہ مومن اور مسلم میں یہ فرق ہے, جو اللہ کو مانے وہ مسلم اور جو اللہ کی مانے وہ مومن. تو اللہ کی ماننے والے تو بہت تھوڑے ہیں, اللہ کو ماننے والے تو بہت ہیں. تو یہ فرق ہے. تو ایک جہاد وہ ہے جو جہاد بن نفس کرنا, اور ایک ہے جہاد کے میدان جنگ میں اپنی جان لے کے آ جانا, وہ قتال ہے. لیکن یہ دونوں انٹرچینجبل استعمال ہوتے ہیں. اس طریقے سے نبی اور رسول کا لفظ بھی انٹرچینجبل ہوتا ہے. ہمارے نبی علیہ السلام نبی بھی ہیں رسول بھی ہیں, لیکن رسول سپرلیٹو ڈگری ہے, نبی چھوٹی ڈگری ہے.
البتہ قرآن پاک میں بعض کا نبی کے لیے رسول کا لفظ بھی انٹرچینجبلٹی کے طور پہ بولا جاتا ہے. رسول اپنے لغت کے معنوں میں اللہ کی طرف سے زمین پہ بھیجا ہوا اس کا ریپریزنٹیٹو. تو یہ اس حوالے سے میں نے کلیریفیکیشن دی تھی. ٹھیک ہو.